الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وترى الجبال تحسبها جامدہ وترى اور آپ دیکھتے ہیں الجبال پہاڑوں کو تحسبها آپ اس کو خیال کرتے ہیں، آپ اس کو گمان کرتے ہیں جامدتاً جمع ہوا، وہیا اور اس حال میں کہ وہ پہاڑ تمر چل رہے ہوں گے مر السحاب بادلوں کے چلنے کی طرح۔ صنع اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے، الذی جس نے اتقن مضبوط بنایا کل شیء ہر چیز کو، انہ بے شک وہ خبیر پوری طرح خبر رکھنے والا ہے بما تفعلون اس کی جو تم کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مزید قیامت کا منظر ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ انسان تو جن پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور تو ان کو جمع ہوا گمان کرتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر نہایت مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، کوئی بھی چیز ان کو ہلا نہیں سکتی، لیکن قیامت کا دن ہوگا، یہی پہاڑ ہوں گے کہ جن کو اللہ رب العالمین فضا میں اس طرح چلائے گا جس طرح کے بادل چل رہے ہوتے ہیں۔ اب بادلوں پر قیامت والے دن جو کیفیات آئیں گی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے کہ سب سے پہلے ان پہاڑوں پر ایک چوٹ لگا دی جائے گی اور اس چوٹ کے ساتھ وہ توڑ دیے جائیں گے۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً اور اس کے بعد وہ بھری ریت ہو جائیں گے، خود بخود گرتے جائیں گے۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا اس کے بعد ان کی کیفیت دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ اس کے بعد وہ ہوا میں غبار بن کر بکھرا ہوا غبار بن جائیں گے۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا اس کے بعد وہ بادلوں کی طرح چلیں گے۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ اور اس کے بعد وہ سراب بن جائیں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا پھر ان میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، زمین صرف چٹیل میدان رہ جائے گی، کوئی نہ بلندی نہ پستی ہوگی۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا نہ کوئی ٹیلا نہ کوئی اونچی نیچ، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو انسان جس کو تو سمجھتا ہے پہاڑ کہ یہ مضبوط ہے، اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اوپر یہ حالات آنے والے ہیں، تو انسان اپنے آپ پر غور کر۔ فرمایا صنع اللہ الذی اتقن، اتقان عربی زبان کے اندر کہتے ہیں کسی چیز کو پوری مہارت کے ساتھ مضبوط بنانا، کسی چیز کو پوری مہارت کے ساتھ مضبوط بنانا۔ اور جو یہ اتقان ہوتا ہے یہ قدرت کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ آپ کسی چیز کو پوری مہارت کے ساتھ اگر بنانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کے پاس قدرت ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے، اور قدرت جو ہے علم کے بغیر ممکن نہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کے ہی علم سے، اللہ رب العالمین کی ہی قدرت سے قیامت قائم ہوگی، اور پھر لوگوں کو ان کے افعال کی یا تو جزا ملے گی یا سزا ملے گی، جیسا کہ اگلی آیات کے اندر آ رہی ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر کیا ہے، پوری طرح اللہ رب العالمین قادر ہے۔ اور یہ بات بھی اس آیت سے ثابت ہو گئی کہ اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا مکمل طور پر علم ہے، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اس سے اللہ رب العالمین کیا ہے، مکمل طور پر باخبر ہے۔ اللہ رب العالمین انہ خبیر بما تفعلون یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین غافل ہے۔ آج دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علم میں نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین مجھے پکڑ رہا نہیں ہے، مواخذہ نہیں کر رہا، تو میں اپنی اسی طرح زندگی گزار لوں۔ نہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یاد رکھو کہ قیامت کا دن آئے گا، اور اس وقت پھر انسان کے ساتھ جب حساب و کتاب ہوگا اس کو پتہ لگ جائے گا، یا تو اس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا
یا اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں اس کو دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بائیں ہاتھ والوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمارا شمار دائیں ہاتھوں کے اندر شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔